وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رضاعت کی مقدار کتنی ہونی چاہیے اور مدت کتنی؟ جس سے رشتے حرام قرار ہوتے ہیں، کتنے دن ہوں، کتنے مہینے ہوں تو وہ رضاعت لازم آ جاتی ہے، یا قرآن نے کتنی مدت کہا گیا کہ اتنی مدت ماں کا دودھ پینا ہے، ان باتوں کی وضاحت بھی کر دی گئی۔ قرآن نے کہا وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ۔ پہلے تو بات یہ ذہن میں رکھو کہ رضاعت نے، دودھ پینے پلانے نے تمہاری ماؤں بہنوں کو مقدس و محترم بنا دیا، یعنی نکاح کے لیے حرام قرار دے دیا۔ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ۔ والدہ کی، ماؤں کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ رضاعت کی مدت 2 سال مقرر کی گئی کہ 2 سال دودھ پلائیں، قرآن نے کہا۔ پھر اس میں فقہا نے اختلاف کیا ہے۔ فقہا نے، ہم جس اینگل سے دیکھتے ہیں نا، فلاں امام نے جو بات کر دی ہے بڑی غلط بات کر دی ہے، ہم نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہماری بدقسمتی ہے۔ ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ ان عظیم شخصیات نے، فقہا نے اتنی محنت کی ہے، چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو، چھوٹے چھوٹے مسائل کو دیکھا، ان پہ محنت کی، اور اگر ان کے ذہن نے خطا کی ہے، اگر ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ میری بات کے مقابلے میں اگر کوئی تمہیں سچی بات مل جائے اس کو اختیار کر لینا، وہ تو بری ذمہ ہو گئے۔ لیکن ہم گھٹنا پکڑ کے بیٹھ گئے کہ نہیں، میں نے اس کی بات ماننی اور اس کی مخالفت کرنی ہے۔ آپ دوسرے کی بات نہ مانیں، لیکن مخالفت و تفریق نہ کریں، مذمت نہ کریں، تحقیر نہ کریں۔ سارے محدثین اور فقہا قابل احترام ہیں کہ انہوں نے دین میں اتنی محنت کی ہے، اور ان کے فالورز کو، پیروکاروں کو بھی اسی طرح وسیع ظرف ہونا چاہیے۔ 3 بڑے ائمہ نے 2 سال مدت کہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا موقف ہے کہ نہیں، 2.5 سال ہونا چاہیے۔ میں نے جس طرح کہا کہ ان کا فکری، نظری، فقہی اختلاف ہوا، لیکن ایک طرف ہمیں اجماع مل رہا ہے کہ زیادہ ائمہ نے یہ بات کی، اس کو اختیار کر لیں، لیکن کسی کی اس لحاظ سے تحقیر کر کے نفی کرنا اور اس کے بارے میں گفتگو کرنا، کلام کرنا، وہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی مقدار کے بارے میں بات کرتی ہیں کہ کتنی دفعہ دودھ پیا جائے، مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، 8 مہینے، سال کے، پھر رضاعت واجب ہوتی ہے۔ ایک تو ہے نا، اس کی مدت اتنی ہونی چاہیے کہ وہ تو بچوں نے آٹومیٹیکلی، ریگولرلی، اوریجنلی دودھ پینا ہے۔ ایک ہے رضاعت کتنی وہ واجب ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ پہلی بات، 1-2 بار دودھ پینے سے رضاعت واجب نہیں ہوتی۔ 1-2 بار دودھ پینے سے رضاعت واجب نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے۔ دوسری روایت جو انہوں نے بیان کی
جامع ترمذی کی روایت ہے اور سارے مفسرین نے تقریباً اس کو نقل کیا ہے. انہوں نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم میں پہلے یہ الفاظ آئے تھے 10 رضاعات 10 مرتبہ دودھ پینا، پھر وہ منسوخ ہو گئے. پھر الفاظ آ گئے 5 رضاعات 5 مرتبہ، کم از کم 5 مرتبہ. یہ الفاظ باقی رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت فرمانے تک. اور پھر محدثین فقہا نے بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتویٰ بھی اسی کے مطابق دیا کرتی تھی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کیا کام کیا ہے؟ صرف اور صرف دین کی خدمت کی ہے. قرآن فہمی، آئلی مسائل، خاص کر خاندانی گھریلو مسائل لوگوں کو بتانا. بڑی بڑی دور سے لوگ پوچھنے آتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رہنمائی فرماتی تھی. تو وہ اسی کے مطابق فتویٰ دیتی تھی کہ کم از کم 5 مرتبہ دودھ پینا ضروری ہے. لیکن اتفاق کی بات یہ بھی ہے 10 رضاعات 5 رضاعات یہ دونوں ہی الفاظ قرآن میں موجود نہیں ہیں. لہذا اس پہ پھر بڑی بحثیں ہوئی ہیں، بڑی طویل بحثیں ہیں. ان بحثوں کی طرف جائے بغیر جس پہ اجماع ہے، زیادہ مستند اور معتبر لوگوں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہی ہے کہ کم از کم 5 مرتبہ ہونا چاہیے. اور اسی بات کو میں اختلافی نوٹس اور نکات کی طرف جائے بغیر ایک اہم ترین مسئلہ جو آج کے دور میں ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ماں کے دودھ کے حوالے سے گزشتہ دنوں وطن عزیز پاکستان کے بڑے شہر کراچی میں ایک بینک بنایا گیا. اس کا نام رکھا گیا ہیومن ملک بینک، ماں کے دودھ کا بینک. وجہ یہ بنی ہمارے ملک میں کثیر تعداد میں بچے فوت ہو جاتے ہیں بچپن میں ہی، یعنی اسی ایام رضاعت میں ہی. ان کو کیئر نہیں ملتی. کئی مسائل ہیں، خاص کر ہمارے وہ ایریاز جو ہمارے بیکورڈ ایریاز، وہاں جا کے دیکھیں تو بہت سارے مسائل ہیں. تو ہمارے پاکستان میں سروے کرنے کے لیے، ریسرچ کرنے کے لیے دنیا کی بڑی بڑی ٹیمیں آتی ہیں، پھر وہ اپنی رائے دیتی ہیں. پھر اس کے مطابق ہو سکے تو عالمی بینک تعاون بھی کرتے ہیں. پھر بہت سارے منصوبے بھی یہاں آتے ہیں، جس طرح یہ یونیسیف کے تعاون سے یہ منصوبہ آیا تھا. تو ان کی بڑی رائے تھی، جو عالمی صحت کا جو محکمہ ہے ان کا تھا، یہ کم از کم بچے کو 6 ماہ ماں کا دودھ پینا چاہیے. لیکن وہ مائیں جو عالم زچگی یا حالت زچگی میں اتنی کمزور اور نحیف ہو جاتی ہیں کہ وہ دودھ نہیں پلا سکتی، ان کے لیے پھر انہوں نے انتظام کیا کہ ہم بینک کا انتظام کر دیتے ہیں. پہلے اس میں ماؤں سے لے کے جمع کیا جائے گا، پھر آگے جس طرح بلڈ بینک ہوتا ہے اس طرح یہ بھی تقسیم کیا جائے گا. بن گیا. جب علماء کو پتہ چلا تو ریسرچ ہوئی، پتہ چلا کہ یہ تو بڑا گڑبڑ معاملہ ہے، پتہ ہی نہیں رہتا کہاں سے آیا کدھر گیا. تو ایک انتہائی مقدس کام جس پر رشتے بنتے اور ٹوٹتے ہیں
کوئی پتہ نہیں ماں کون ہے، بیٹا کون ہے، کوئی پتہ نہیں بہن کون ہے، بھائی کون ہے، کون سے عزیز رشتے اور کون سے غیر رشتے ہیں۔ علماء نے فتویٰ دیا، خاص کر کراچی کے مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی، تو وہ بینک فی الحال بند کر دیا گیا، لیکن مسائل ابھی موجود ہیں، ابھی وہ چنگاریاں سلگتی ہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے این جی اوز ہوتی ہیں، بڑی فنڈنگ ہوتی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے دینی مسائل کو دیکھیں کہ اپنے پیٹ کے مسائل کو دیکھیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو پیٹ کا مسئلہ ہے نا۔ اور بابا جی نے کہا نا کہ سب تو بڑا مسئلہ ٹوک کے روٹی کا مسئلہ ہے۔ اس روٹی نے ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں خار کیا ہے، کس دنیا میں پہنچا دیا ہے، اور پیٹ ہمارا پھر نہیں بھرتا۔ پیٹ تب بھرے گا جب ہم دین کے قوانین کے مطابق زندگی گزاریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ذرا بھوک رکھ کے کھانا کھائیں گے۔ یہ بھی سنت ہے، بھوک رکھ کے کھانا کھائیں، چند لقمے رہن دو، کدھر اور بھی جا کے کھانا پڑے گا، اتنی گنجائش ہونی چاہیے۔ وہ جو معاملہ ہیومن ملک بینک کا ہے، اس کی بنیاد یہی ہے، آپ نے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مسئلہ آیا میاں بیوی کا، بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے، یہ رضائی بہن بھائی ہیں، آپ نے فرمایا کہ حرام ہے، وہ رشتہ ختم کر دیا، حالانکہ میاں بیوی ہیں، ازواجی تعلقات قائم ہو چکے ہیں، جب پتہ نہیں تھا، جب پتہ چل گیا ختم کر دیا۔ اس کے ساتھ میں ایک مثال اور دوں گا، ٹرانسجنڈر کا جو مسئلہ پچھلے کئی عرصے سے چلا ہوا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے پلیٹ فارم بھی بڑی دفعہ اٹھایا گیا، دنیا میں بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا سلگتا مسئلہ ہے، پبلکلی عوامی طور پر یورپ اس کی بڑی حمایت کرتا ہے، اور یورپ کی دل دادہ فنڈڈ این جی اوز پاکستان میں وہ بھی حمایت کرتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، ایک ہے قدرتی طور پر مخنث، جس کو خواجہ سرا کہتے ہیں، مردوں میں اور عورتوں میں دونوں میں موجود ہیں، ان کے مسائل اور حقوق موجود ہیں، ان کو ملتے ہیں، دینے چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ٹرانسجنڈر کا، وہ کیا ہے؟ ایک لڑکا یا ایک مرد کہتا ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ میں لڑکی ہوں، میں عورت ہوں، محسوس کرتا ہوں، ہے نہیں، محسوس کرتا ہے، وہ جا کے کہتا ہے متعلقہ محکمے کو کہ مجھے ڈکلیئر کیا جائے کہ میں عورت ہوں۔ اس کے محسوس کرنے پر محکمہ اس کو قرار دے دیتا کہ آج کے بعد یہ عورت ہو گئی۔ اب یہ مسئلے جب آگے آئے یورپ میں بھی، وہاں بھی تو خواتین ہیں، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں وہ برے لوگ ہیں؟ پوری دنیا کس طرح بری ہو سکتی ہے؟ مہذب اور متبادل لوگ بھی ہیں۔ تو وہاں خواتین کے ہاسٹلز میں، ان کے مقامات پر جب یہ لوگ گئے تو خرابیاں پیدا ہوئیں۔ تازہ ترین مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میڈیا میں، 2-4 روز پہلے ایک مقابلہ ہوا باکسنگ کا، ایک خاتون بڑی باکسر، وہ رنگ میں گئی اور مقابلے میں اس کے ٹرانسجنڈر آ گیا، وہ ہٹا کٹا عورت بنی ہوئی اور ہٹا کٹا مرد ہے وہ۔ اب عورت کا مکہ اور مرد کا مکہ فرق تو ہے، عورت جتنی مرضی کہے کہ میں مرد کے برابر ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو بنا دیا ہے، اب اس کے 1, 2 یا 3 گھونسے لگے ہیں اس کو، وہ 1 منٹ رنگ میں نہیں رہ سکی، وہ 40-50 سیکنڈ وہ رنگ میں رہی اور وہ دستبردار ہو گئی۔ اس کو اتنی زور سے لگا، وہ کہتی ہے کہ میں نے مار کھائی ہے پہلے، اتنا زوردار مکہ پہلے نہیں لگا جتنا یہ ہے۔
اور اس کا کوچ یہ کہتا ہے کہ شاید اس کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. باہر نکلی دستبردار ہوگی لیکن رونے لگی. یہ میرے ساتھ کیا ظلم ہے, میرے مقابلے میں خاتون ہوتی, لڑتی مارتی جیت جاتی. اب یہ انٹرنیشنلی یہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. گزشتہ سال اس کو کھیلنے کا موقع نہیں ملا تھا, اس سال اس کو دے دیا گیا, اور اگر دیا گیا تو خرابی کتنی ہوئی. تو یہ فطرت کے قوانین کے خلاف جتنے بھی آپ مسائل پیدا کریں گے, قوانین بنائیں گے, ان میں مسائل پیدا ہوں گے. اسی طرح یہ مثال میں نے اس لیے رکھی ہے, یہ غیر فطری مثال ہے, غیر فطری مسئلہ ہے. اسی طرح اگر آپ ہیومن ملک بینک قائم کرتے ہیں اور پھر کھلے بندوں ہسپتالوں میں اس کو فراہم کرتے ہیں, تو کوئی پتہ نہیں چلے گا رشتوں کا, ان کے تقدس کا. سارا سسٹم پامال ہوگا. وہ خلاف فطرت ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے.